زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ روزوں کی حکمت کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے مجھے پچھلے ہفتے کچھ بات عرض کرنی تھیں، مگر ایسے کچھ حالات بنے کہ مجھے تراویح کی بگڑی صورتحال پر کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل گیا، اور 6 دنوں کے اندر سینکڑوں لوگوں نے اس کو سنا، سراہا، پسند کیا، دعاؤں سے نوازا، اور بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوئی، بہت سے لوگ بیدار بھی ہوئے، فالحمدللہ علی ذالک۔ ابھی چند دنوں پیشتر سوشل میڈیا پر کسی نے میسیج بنا کر ڈالا کہ رمضان یہ اللہ کا نام ہے، لہذا صرف رمضان کہنا درست نہیں ہے، جب بھی رمضان کا استعمال ہو تو ماہ رمضان کہا جائے، رمضان کا مہینہ جس کو عربی میں شہر رمضان کہا جائے گا۔ اور دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا بھی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے اس کی وضاحت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ میسیج صحیح نہیں تھا، جنہوں نے بنایا غلط بنایا۔ اس طرح کے میسیج بنانے سے پہلے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی کتاب میں کوئی بھی بات پڑھ لی جائے اور میسیج بنا کر ڈال دی جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے فرمایا ہے کہ صرف رمضان کہنا منع ہے، ماہ رمضان کہا جائے، مگر جو جید علماء محققین ہیں
حضرت امام بخاری وغیرہ اس قسم کے جو جید علماء ہیں سب نے یہی فرمایا ہے کہ بالکل استماع کر سکتے ہیں۔ بخاری کی روایتیں موجود ہیں، مسلم کی روایتیں موجود ہیں، اور ان تمام روایتوں میں صرف رمضان کا استعمال ہوا ہے۔ ابھی میں نے خطبے میں مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جائے۔ اب یہاں دیکھیے شہر کا، مہینے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرما دیا کہ جن بعض روایتوں میں رمضان کو صرف رمضان کہنے سے منع کیا گیا ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں، ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص رمضان کو صرف رمضان نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، ہمارے یہاں تقریباً سبھی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر شیطانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان قیدی بن گیا تو پھر یہ لوگ ماہ رمضان میں شیطانیاں کیوں کرتے ہیں، غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ جب شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، غلط روش اختیار کرتا ہے، تو جب رمضان میں شیطان ہی قید کر دیا گیا تو پھر یہ شیطانیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اور جب کوئی وسوسے پیدا کرنے والا نہیں ہے، غلط راہوں پر ڈالنے والا نہیں ہے، تو پھر ماہ رمضان میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا، پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھوں گا۔ ویسے بھی کچھ بولنے کا بالکل دل نہیں کر رہا ہے، کلیجے پھٹے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ غزہ کے ایسے مناظر، ایسے ویڈیوز، ایسے فوٹوز سامنے آ رہی ہیں کہ جنہوں نے کلیجوں کو چیر دیا ہے، دل کو اور روح کو تڑپا دیا ہے، جگر کو چھلنی کر دیا ہے، کچھ بولنے کے لیے بچا نہیں ہے۔ تقریر کیا، بس چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ جگر کو تھام کر کسی طریقے سے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں ظالموں نے کہ 1-2 سال کیا غزہ کو ایسا تباہ، ایسا برباد کیا ہے، اور مسلمانوں کو انہی کے گھروں میں گھس کر ایسا بے گھر کیا ہے کہ دہائیاں لگ جائیں گی غزہ کو تعمیر کرنے میں، تب بھی وہ جو زخم انہوں نے دیے ہیں وہ مندمل نہیں ہو پائیں گے۔ اسپتالوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا، کسی کا علاج نہ ہو سکے، اسکولوں کو ختم کر دیا، کسی کی پڑھائی نہ ہو سکے، نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی کوئی پرورش نہ کر سکے، گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے کہ کوئی رہ نہ سکے۔ جب مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر ہم آرام سے یہاں اپنی بستیاں بنا کر یہودیوں کو آباد کر دیں گے۔ یہ ہیں ظالموں کے منصوبے اور یہ ہیں ان کی پلاننگ۔ مگر ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ یہ ظالم اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا سے نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بلا شبہ احادیث کریمہ میں آیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں، قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا سلسلۃ الشیاطین، یہ میں مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے، احادیث کریمہ بسا اوقات معنی حقیقی پر محمول ہوتی ہیں، بسا اوقات معنی مجازی پر محمول ہوتی ہیں۔ چونکہ حضور افصح العرب ہے، پورے عرب میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت مخلوق میں اگر اللہ نے کسی کو دی تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی، آپ کو جوامع الکلم سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ تو ایک ایک حدیث کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، نکالا جاتا ہے۔ تو اگر اس کا معنی حقیقی لیں تو مفہوم یہ بنے گا کہ واقعی ماہ رمضان کے اعزاز میں، ماہ رمضان کی تکریم میں
بطور علامت کے اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کی تکریم اور اعزاز کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی عظمت، اس کا شرف، اس کی شان معلوم ہو۔ ایک اس کا معنی مجازی بھی ہے، حقیقی معنی نہیں، معنی مجازی۔ لفظ جس معنی کے لیے مقرر کیا جائے، اگر لفظ بول کر وہی معنی مراد لیا جائے اس کو حقیقت کہتے ہیں، وہ معنی نہ ہو، کوئی دوسرا معنی ہو مراد لیا جائے تو صوفی مجاز کہتے ہیں۔ یہ لمبی گفتگو ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں لوگ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ماہ رمضان میں لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچنا جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، اور چونکہ ماہ رمضان میں اللہ بے حساب مغفرت فرماتا ہے، بے حساب گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو اسی مفہوم کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان اقدس سے یوں ادا فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں نہیں کھلتے، بند ہوتے ہیں۔ بس اس مفہوم کو حضور نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ واقعی شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، روایت اس پر شاہد، مگر دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، شارحین حدیث جنہوں نے حدیث کی وضاحت کی ہے، ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر بیان کیا امت محمدیہ کے سامنے کہ مقصد رسالت کیا ہے، پیغمبر اعظم نے جو بیان فرمایا اس کا مطلب اور اس کا معنی، اس کا مقصد کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یا تو یہاں پر بالکل معنی حقیقی مراد ہے کہ واقعی شیطان کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، شیطانوں کو، یا پھر معنی مجازی یعنی کوئی دوسرا معنی مراد ہے۔ اگر معنی حقیقی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ واقعی شیطانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب پھر سوال ہوگا کہ جب شیطانوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیے ماہ رمضان میں بھی لوگ سرکشی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نکل جائیں تراویح کے موقع پر، مٹھائی کی دکانیں کھلی ملیں گی آپ کو، ٹھیلے والے موبائل میں لگے ہوں گے، ٹھیلے لگا کر دکانیں سجی ہوں گی، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوگا، نہ ان کو نماز سے مطلب، نہ ان کو تراویح سے مطلب، ان کو دھندے سے مطلب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا عبادت کرنے کے لیے، ان کی چاندنی ہے، ماہ رمضان آیا دھندا کرنے کے لیے، وہ دھندا کر رہے ہیں۔ مجھے معتبر لوگوں نے بتایا کہ تراویح جب ہوتی ہے سبحانی میں تو آس پاس کے دکانیں کھلی ہوتی، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی ذرہ برابر بھی ان کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم بھی لاؤ تھوڑی دیر بند کر لیں، ایک دو گھنٹے میں کیا ہو جائے گا، بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، غزہ جیسے حالات تھوڑی ہیں، لا تھوڑا بند کر نماز پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کر لیں، تراویح وغیرہ پڑھ لیں، اور ہم کو دیکھ کر لوگوں کو حوصلہ ملے، ایک ماحول پیدا ہو، نہیں، شیطان اندر گھسا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو گناہ ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں؟ شیطان اگر واقعی قید میں ہے تو گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ بعض روایتوں میں آیا ہے صفدت مردۃ الشیاطین، کہ سرکش بڑے بڑے جو شیطان ہوتے ہیں ان کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے شیطان وہ آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ تو آقاؤں کو، بڑے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے شیطان آزاد رہتے ہیں۔ انہی کے وسوسوں اور انہی کی کرتوتوں کی بنیاد پر بہت سے انسان گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ دو شیطان ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں کم سے کم، ایک تو داخلی شیطان، ایک خارجی شیطان۔ داخلی شیطان وہ ہے جس کو حدیث پاک میں قرین من الجن کہا گیا مشکات المصابیح کے اندر، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو قرین من الجن پیدا ہوتا ہے، ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو ساتھ میں رہتا ہے، اسی کی ہم شکل کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو داخلی شیطان ہے یہ آزاد رہتا ہے، خارجی شیطان قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جب خارجی شیطان چلا جاتا ہے تو یہ داخلی شیطان اس کا کام کرتا ہے، اور اس کے بہکاوے سے، اس کے وسوسوں کی بنیاد پر لوگ گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ جوابات دیے محدثین نے، مگر سب سے بہترین جواب جو بڑے بڑے جید علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تو سارے کے سارے شیطان قید میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے جو مفہوم بالکل عام ہے، جو کہ شیاطین کا لفظ آیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان شیطانی کام کیوں کرتے ہیں ماہ رمضان میں بھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ
وہ لوگ جو 11 مہینے مسلسل گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ سرکشی میں، شرارت میں، نفس پرستی میں، بدعملی میں، فسق و فجور میں لگے رہتے ہیں 11 مہینے تک، تو گناہ کی وجہ سے دل ان کا سیاہ ہو جاتا ہے، دماغ زنگ آلود ہو جاتا ہے، روح ان کی گندی غلیظ بدبودار ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب 1 مہینہ شیطان نہیں بھی رہتا تب بھی وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ اثر اس کا شیطان کا باقی رہتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی ماحول میں مسلسل مہینوں رہے، سالوں رہے، تو اس ماحول کا اثر ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے، پھر 1-2 مہینے میں وہ اثر ختم نہیں ہوتا۔ اس کو موٹی سی مثال لے لیں، کوئی آگ کے اندر آپ بھٹی میں لوہا ڈال دیں اور بہت دیر تک لوہا آگ میں ڈالے رہیں، سرخ ہو جائے گا، بالکل لال ہو جائے گا انگارے کی طرح، تو نکالتے ہی فوراً وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ جو اس کا سرخ پن ہے، لال پن ہے، جس کی بنیاد پر وہ انگارے کی طرح معلوم ہو رہا ہے، بھٹی سے نکالنے کے بعد بھی 10, 15, 20 منٹ تک اس کا اثر باقی رہے گا، پھر جا کے وہ دھیرے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں معاملہ بھی ہے کہ 11 مہینے جو مسلسل شرارت کرتے رہتے ہیں، خباثت کرتے رہتے ہیں، ماہ رمضان میں شیطان کی غیر حاضری کی بنیاد پر بھی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جو ان کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی نفس کی شرارت کی بنیاد پر ہے، شیطان کی وسوسوں کی بنیاد پر نہیں۔ تو حدیث پاک کا اگر معنی حقیقی لے لیں تو یہ 3 تشریح میں نے آپ کو معنی حقیقی کے اعتبار سے کر کے دکھائی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ شیاطین کو قیدی بنایا جاتا ہے، معنی حقیقی مراد نہیں ہے، ایک دوسرا معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ چونکہ ماہ رمضان میں جو نیک ہوتے ہیں وہ اور نیک بن جاتے ہیں، نیکیاں کرنے والوں کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے، جو لوگ نمازیں پڑھنے اور نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل تہجد کی ادائیگی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو تلاوت قرآن 11 مہینے کرتے ہیں، ماہ رمضان میں اور زیادہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کی زبان میں کنٹرول ہوتا ہے ماہ رمضان میں اور زیادہ وہ زبان میں کنٹرول رکھتے ہیں، جو پاکیزہ ہوتے ہیں مزید پاکیزہ بن جاتے ہیں، ان کی عبادت میں خوب نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ سرکش ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گناہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، جمن میاں ہوتے ہیں، وہ ماہ رمضان میں بھی کبھی فجر میں آ گئے، کبھی مغرب میں آ گئے، کبھی عشاء میں آ گئے، آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں مزید نیک ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو سرکش ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شرارت کو چھوڑ کر نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ماہ رمضان میں مسجد وغیرہ میں آنا شروع کر دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دروس میں شریک ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ ماہ رمضان میں شیطان کی ڈھیل کمزور ہو جاتی ہے، شیطان کی پکڑ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا اثر پھیکا پڑ جاتا ہے۔ وہ شیطان جو 11 مہینے تک لوگوں کو بہلا رہا تھا، پھسلا رہا تھا، اپنے کام میں لگا ہوا تھا، ماہ رمضان کی آمد پر بھی کام کر رہا ہے، مگر اس کا اثر کمزور ہو گیا، اس کی پکڑ کمزور ہو گئی، چونکہ لوگ ماہ رمضان کی برکتیں اٹھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اور ماہ رمضان میں رب کو راضی کرنے کی کاوش کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے کا سامان کر رہے ہیں، رب کی رضا پر آ چکے ہیں، رب کی رضا کے راستے پر آ چکے ہیں، تو شیطان کی ڈھیل جو کہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی مفہوم کو لے کر آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ ماہ رمضان آتا ہے تو گویا کہ شیطانوں کو اٹھا کر قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ جو انسان قید میں وہ کچھ کر نہیں پاتا ہے، کچھ کرے بھی تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، بات ہی کر سکتا ہے، باقی عملی میدان میں کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ جو قید میں ہے۔ تو گویا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ شیطان کا اثر چونکہ ماہ رمضان میں ڈھیلا ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، قیدی بنا لیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں شیطان قیدی نہیں بنتا ہے۔ یہ کئی طرح کی تشریحات تھی، میں نے احادیث کریمہ کا مطالعہ کر کے میں نے آپ کے سامنے ان کا خلاصہ اور نچوڑ اور لب لباب پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ماہ رمضان جو آتا ہے اصل میں ہمارے دلوں کے اندر جو زنگ ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، گناہوں کے جذبات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے تشریف لاتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے بندے دور رہیں، باز رہیں۔
اسی کیفیت کا نام ہے تقوی۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر بھی روزے فرض ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے رکھنے کا اصل مقصد ہے متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، اپنے دل میں تقوی کا چراغ روشن کرنا۔ تقوی دل کی ایسی کیفیت، دل کی ایسی خوبی، دل کی ایسی صفت کا نام ہے کہ جب وہ چیز دل میں پیدا ہو جاتی تو انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نیکیوں سے محبت کرتا ہے، نیکیوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہ جو کیفیت دل کی ہوتی ہے، یہ کیفیت روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو پھر وہ مسلسل 12، 13، 14 گھنٹے تک، بعض علاقوں میں 17 گھنٹے تک، بعض ملکوں میں 20 گھنٹے تک کھانے پینے سے دور رہتا ہے، عمل تزویج سے، بیوی سے دور رہتا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، حتیٰ کہ دل کو، دماغ کو بھی قابو میں رکھتا ہے، اپنے اعضاء کو قابو میں رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو یہ کام تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اب پورے مہینے اس کا یہی شب و روز معمول ہو جاتا ہے، رات میں قیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا، مغرب کے بعد تلاوت قرآن کرنا، دن میں روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنا۔ تو ایک مہینے جب مسلسل بندہ یہ سارے کام کرتا ہے اور روزوں کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اور ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ تقوی جو ماہ رمضان میں اسے حاصل ہوا تھا، ماہ رمضان کے بعد بھی اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر 2 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں، حیوانی قوت اور شہوانی قوت۔ حیوانی قوت جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، اور رحمانی قوت جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ جب رحمانی قوت غالب آتی ہے کسی انسان کے اوپر تو ایسا انسان نیک ہو جاتا ہے، اور غالب آتے آتے وہ قوت اتنی غالب آ جائے کہ حیوانی قوت کا خاتمہ ہی ہو جائے تو ایسا انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ اس کی بالکل برعکس، اگر حیوانی قوت غالب آ جائے اور رحمانی قوت مغلوب ہو جائے، نیچے چلی جائے، تو انسان برا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر حیوانی قوت غالب آتے آتے اتنی غالب آ جائے کہ رحمانی قوت بالکل برائے نام رہ جائے یا ختم ہی ہو جائے تو ایسا انسان انسانی شکل میں شیطان ہو جاتا ہے۔ روزے کا کام یہ ہے کہ انسان کی حیوانی قوت کو دباتا ہے اور رحمانی قوت کو ابھار دیتا ہے، اور جب رحمانی قوت کو انسان کی رحمانی قوت کو روزہ ابھارتا ہے تو پھر انسان کے اندر خوبی پیدا ہوتی ہے، کمال پیدا ہوتا ہے، عبادت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسانیت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، رواداری پیدا ہوتی ہے، حسن سلوک کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان وہ سب کچھ کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے جن کاموں میں رب کی رضا ہوتی ہے، رسول اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ کام روزے کا ہوتا ہے، مگر روزوں پر عمل کرنا چاہیے، روزوں کو ان کے تقاضوں کے مطابق رکھنا چاہیے۔ برکتیں کیوں نہیں ملتی ہیں کہ روزے رکھے تو جاتے ہیں مگر ان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ کہ انسان ہمدرد ہو جاتا ہے، دوسروں کے درد کو سمجھنے کی لیاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ جس کے اندر دوسروں کا درد سمجھنے کے جذبات نہ ہوں وہ پھر انسان کہاں ہے؟ وہ تو شیطان ہے، جانور ہے، درندہ ہے۔ درندوں کے اندر ہمدردی نہیں ہوتی، ان کے اندر انسیت نہیں ہوتی، ان کے اندر پیار محبت اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ چیرنا پھاڑنا ان کا روزمرہ کا کام ہے، جب تک وہ کسی کو چیرتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ رواداری اور ہمدردی انسانیت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بلا وجہ خود کو انسان کہتا ہے، وہ حقیقت میں انسان نہیں۔ روزے کا کام یہ ہے کہ وہ روزے دار کے اندر ہمدردی اور انسانیت کے جذبات پیدا کرتا ہے، اس کو غریبوں کی بھوک یاد آ جاتی ہے، غریبوں کی پریشانی یاد آ جاتی ہے، غریبوں کی پیاس کی شدت یاد آ جاتی ہے کہ جب ہم 1 مہینہ اپنی مرضی سے روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو بیچارے وہ مسلمان، وہ فقیر، وہ غریب جو اتنے غریب ہیں کہ روزانہ بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پاتے، مرضی کی غذائیں نہیں کھا پاتے ہیں، مرضی کے کپڑے نہیں پہن پاتے ہیں، وہ سال بھر کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو روزہ گویا کہ انسانیت کو ابھارتا ہے اور انسانیت کے ماحول کو پیدا کرتا ہے۔ اس روزے کی اہمیت دینی لحاظ سے بہت اہم ہے، مذہبی لحاظ سے بہت اہم ہے، سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی ایک عظیم الشان اہمیت ہے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
ایک صاحب ان کے پاس آئے، سردی کا موسم ہے اور یہ بیٹھ کر کانپ رہے ہیں سردی سے، اور ان کے پاس جو موٹے موٹے کپڑے تھے، گدڑیاں جن کو پہننے سے سردی ختم ہوتی، وہ سب ٹنگی ہوئی تھی کھوٹی پر۔ تو کہا کہ حضرت اتنی سخت سردی ہے اور آپ کے پاس گرم گرم کپڑے بھی ہیں، اور آپ کپڑے اتار کر بالکل ایک تہبند اور بنیان پہن کے سردی سے کانپ رہے ہیں۔ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ اصل میں دنیا میں غریب فقیر بہت ہیں، ہم سب کو کپڑا نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم جب ان کو کپڑے نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم سردی برداشت کر کے ان کی مشقت میں خود کو شریک تو کر سکتے ہیں، بس ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ کام روزہ کرتا ہے کہ مالدار طبقے کو غریبوں کے ساتھ وہ ایک لڑی میں پرو کر ان کی مشقت کے ساتھ شریک کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جب بادشاہ بنے تو قحط سالی کا زمانہ آیا، بادشاہ تھے پورے مصر کے، پیغمبر بھی بادشاہ بھی، اور جب شاہانہ دسترخوان لگتا تھا، اب بادشاہوں کا دسترخوان کیسا ہوتا آپ کو اندازہ ہوگا، آپ پڑھ لیں، خالی بہت دور مت جائیے، یہاں ہندوستان کا جو آخری تاجور گزرا ہے بہادر شاہ ظفر، جس کی حکومت صرف لال قلعے کے اندر تھی، دہلی پر بھی نہیں تھی، صرف لال قلعے کے اندر برائے نام بادشاہ تھا، اس کا دسترخوان دیکھ لیں آپ، کتنی طرح کی سینکڑوں قسم کی غذائیں وہاں تیار ہوتی تھی اس کے دسترخوان پر۔ بہرحال تو قحط سالی کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دسترخوان پہ جب کھانا آتا تھا تو آپ تھوڑا کھا کر بر ہٹ جاتے تھے، بس برائے نام لے کر 2-3-4 لقمے جو بھی کھانا ہوتا کھا کر دسترخوان سے اٹھ جاتے، اور بعض روایتوں میں کہ ایک ہی وقت کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بھر پیٹ نہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور کھانا آپ برابر نہیں کھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہ اصل میں قحط سالی کا زمانہ ہے اور لوگ مکمل طریقے سے بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں، میری قوم میری رعایا بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پا رہے، تو میں کیسے کھا لوں؟ میں بادشاہ ہو کر اگر بھر پیٹ کھانا کھا لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی رعایا کی مشقت کو فراموش کر ڈالوں، ان کی پریشانی کو بھول جاؤں، اس لیے میں خود بھوکا رہتا ہوں تاکہ ان کی مشقتیں ان کی دشواریاں ہمارے دماغ میں رہیں اور تاکہ میں ان کا خیال کروں۔ تو گویا کہ غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی بھوک جو سال بھر وہ برداشت کرتے ہیں، بھر پیٹ نہیں کھا پاتے ہیں، مرضی کا کھانا نہیں کھا پاتے، گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، مرقن غذائیں نہیں خرید کر کھا پاتے ہیں، ان کی یہ بھوک اور یہ کلفت اور یہ تکلیف اللہ کو اتنی محبوب اتنی پیاری ہے کہ 1 مہینے کے لیے 70 روزے فرض ہو جاتے ہیں، تاکہ جس طرح 11 مہینے غریبوں نے فقیروں نے کلفتیں مشقتیں برداشت کی ہیں وہ لوگ بھی مشقتیں برداشت کر لیں جن کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ ہے غریبوں کی اور فقیروں کی بھوک جو رب تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ماہ رمضان کی آمد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کریں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا یہ انسانیت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہوتے چلی آ رہی، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، نہ کسی کو اپنے پڑوسیوں کی فکر ہے۔ اور آج بمبئی جیسے شہر میں تو لوگ ٹاوروں میں رہتے ہیں، سال کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا تھا، ہندو تھا کہ مسلمان تھا۔ یہ حالات تو شہروں کے ہو چکے ہیں، اس لیے ایسے حالات میں مزید بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی غزہ کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے دعاؤں کی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمدردی کا مظاہرہ کریں ان کے ساتھ، اور ہماری ہمدردی یہ ہوگی کہ وہاں ہزاروں 10-12 ہزار بچوں کو بے دردی کے ساتھ بموں سے اڑا دیا گیا ہے، تو ہم یہاں کی جو اپنے انڈیا میں مسلم بچے ہیں، غریب فقیر انسانوں کے بچے، ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ رواداری کرنے کے لیے یہاں کے اپنے ملک کے غریب بچوں کے ساتھ رواداری کریں، وہاں کی بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے یہاں اپنے ملک میں جو مسلم بیوائیں خواتین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج آپ دے سکتے ہیں، اور اس انداز میں آپ ہمدردی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہاں مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، ملک میں جہاں کہیں بھی مسجد بن رہی ہو وہاں تعمیری کام اس لیے حصہ لیں کہ وہاں ظالموں نے اللہ کے گھر کو شہید کیا، ہم یہاں اللہ کے گھر کے تعمیری کام میں حصہ لیں گے۔
اگر اللہ نے اور دیا ہے تو جن غریب و فقیروں کے پاس مکانات نہیں رہنے کے لیے، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کے مکانات کو منہدم کیا گیا ہے، آپ سے بند پڑے تو چند لوگ مل کر یہاں غریبوں کے لیے مکانات مہیا کریں، کرائے کے مکانات مہیا کریں۔ اس انداز میں آپ اپنی انسانیت کا، اپنی ہمدردی کا اور اپنی رواداری کا بھرپور مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ باتیں بہت سی ہیں مگر وقت ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کار خیر، کارہائے نمایاں اور کارہائے خیر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکتوں سے خوب خوب مالا مال فرمائے۔